السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا سلسلہ الحمدللہ جاری رکھیں گے۔ اب سورہ فیل کے بعد سورہ الکوثر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے اندر 3 آیات ہیں اور بڑی ہر ایک کو تقریباً یہ یاد رہتی ہے۔ اس یاد رہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی ہم پڑھیں یا سنیں تو اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں جو ہے چلنا چاہیے۔ تو اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام انا اعطیناک الکوثر کے لفظ کوثر سے اس کا نام جو ہے قرار دیا گیا۔ کوثر دراصل کیا ہے؟ جنت کی ایک نہر کا نام ہے کوثر، حوض کوثر۔ تو قیامت جب برپا ہوگی اور آخرت کے دن جب حساب کتاب لینا شروع ہو جائے گا، تب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر پر رہیں گے، اور وہاں سے آپ جو ہے پانی دیا کریں گے ان مومنین کو، ان ایمان والوں کو اور صالح عمل کرنے والوں کو دیا کریں گے۔ اور ایک دفعہ اگر کسی نے وہ پانی اگر پی لیا تو پھر بعد میں جو ہے وہ اس کی پیاس کبھی نہیں لگتی، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ وہ پانی حالانکہ اس کے مراحل بہت یہ ہیں، خطرناک ہیں اور بہت مشکل ترین ہے، پانی کی پیاس بہت زیادہ لگیں گی، لیکن جب اگر کسی نے اس حوض کا پانی اگر پی لیا اس دن، تو پھر جو ہے اسی صورت میں کسی کو پیاس جو ہے نہیں لگے گی۔ تو اس کے زمان نزول یعنی یہ صورت کب نازل ہوئی، تو اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اکثر مفسرین کے لیے نزدیک جو ہے مکی ہے، لیکن حضرت حسن بصری، اکرمہ، مجاہد اور قتادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد، مسلم، ابو داؤد اور متعدد ریفرنسز ہمیں اسے ملتے ہیں۔ تو دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ خواب آپ دیکھے، نیند اونگ آئی، اس کے بعد مسکراتے ہوئے جو ہے آپ اٹھے، تو لوگوں نے سوال کیا تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا کہ میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ یہ انا اعطیناک الکوثر 3 آیتوں پر جو مشتمل ہے یہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ کیا ہے وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی ہے۔ اس کی تفصیل جو اور بھی ہمارے سامنے آگے آئے گی۔ اس روایت سے سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ مکے میں نہیں بلکہ مدینہ میں تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری موجودگی میں یہ سورت نازل ہوئی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے۔ بہرحال اس کی تردید میں جو ہے جیسا کہ گزشتہ بھی
ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اور اس صورت کے اندر بھی بتایا گیا کہ روایات نقل کی ہیں کہ جنت کی یہ نہر یعنی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکے میں ہوئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بعد ہجرت کیے، کہاں کیے؟ مکے سے مدینہ۔ تو یہ 12ویں سال میں، نبوت کے 12ویں سال میں اس کا نزول ہوا۔ دوسرے جب معراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عطیے کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تھا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں سورہ کوثر نازل کی جاتی۔ پھر ایک اور جو بات اس کی یہ کرتی ہے کہ اگر صحابہ ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کوثر کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی، حضرت انس رضی اللہ کی مذکورہ بالا روایات میں بیان ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ صورت اسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ جیسے باخبر صحابہ اس صورت کو مکی قرار دیتے ہیں؟ تو یہ جیت صحابہ جو ہے اس کو مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین بھی اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے پہ غور کیا جائے تو حضرت انس رضی اللہ کی روایت میں یہ خلاصہ خلا صاف محسوس ہوتا کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کیا گیا کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں، جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا کہ وہ 2 مرتبہ نازل ہوئے۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر دوسری بار کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کا اصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ کی روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ جو ہے درپیش تھا۔ یہ تھا اس ضمن میں اس کا زمان نزول۔ تو ریفرنسز دونوں آتے ہیں، لیکن اکثریت یہ بتاتی ہے کہ یہ صورت کا نزول کہاں ہوا؟ مکے میں ہی، اور وہ بھی انیشل دور میں، ابتدائی دور میں ہوا۔ اب اس کا تاریخی پس منظر، اس کا اس سے پہلے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے۔ پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں قائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائے۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور، یعنی ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ کیا بتایا جا رہا؟ آنے والا دور، آنے والا پیریڈ آج کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں اس میں جو ہے رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے بھی آنے والا دور جو ہے بہتر ہے، اور عنقریب
یعنی جلد تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرہ میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، تمہارا نام جو ہے ہم نے بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی دشمن کتنی بھی مخالفت کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کا نام اونچا کرنا چاہتا تو پھر اس کے سامنے کوئی طاقت جو ہے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ ہم کو یقین پیدا ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، صرف منہ زبانی نہیں بلکہ ہمارے قلب کے اندر سے جو یہ یقین پیدا ہونا چاہیے۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یہ حقیقت یہ ہے تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائے، یعنی مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ کوئی پریشانی جب اللہ کے راستے میں جب ہم کام کرنے نکلتے ہیں تو جو یہ ہے تنگی، مشکل، تکلیف، اس کے ساتھ ہی جو ہے آسانی ہے، ساتھ ہی فراخ، بعد میں بھی نہیں۔ تو یہ یقین کے ساتھ کام کرنا ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اس کے اندر، کہ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کیسی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ جو ہے کہنے لگے کہ بطیر محمد منا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکے کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ بات کہتا تھا، کب کہتا تھا؟ جب آپ کی کوئی یعنی نرینہ اولاد، یعنی وہ اولاد جس سے نسل آگے چلتی ہے اور اس سے نسب دیا جاتا ہے، تو یہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے جو کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی سردار مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا، اس کا ترجمہ یوں ہے، بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور سدانت اور سقایت کے منتظم ہیں۔ اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ترجمہ ہے کہ الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی کمزور، بے یار اور مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا، ایسا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہوا کیا تھا کہ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے، کیا نام تھا ان کا؟ قاسم رضی اللہ، سب سے پہلے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تھے، پھر ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تھے۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا
ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھی وہ بات، یعنی لڑکا ہونے سے کیا سمجھتے تھے کہ جنریشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جب لڑکا ہی نہیں ہے تو کیسے جنریشن چلیں گی، کیسے نسل چلیں گی؟ اس لیے ان کی جڑ ختم ہو گئی، کٹ گئے، ابتر ہو گئے، ایسی بات ہے۔ بعض روایات میں اضافہ ہے کہ آس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ تو اس طریقے کی باتیں وہ لوگ منایا کرتے تھے۔ ابن عباس سے جو روایت نقل کے سے معلوم ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ پھر عطا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، یعنی ایڈجسنٹ تھا، ایک دم بازو تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ بطر محمد لیلۃ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے ہیں یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ تو ایسے باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو یہ تھے وہ انتہائی دلکش حالات جن میں سورہ کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو اپنے پاس اپنے کلانیاں جو ہے رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام آپ کو نبوت ملی تھی، نبوت سے پہلے حاصل تھا، وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار اور مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے۔ اس مسجد پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں اور رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور وہ باتیں بتائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف انسان کے دل توڑ دینے والی تھی جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ آئی نا بعد میں آخر میں آیت کیا آئی؟ ان شانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تمہارے جو لوگ مخالفین ہیں، تمہارے دشمن ہیں، وہی لوگ دراصل جڑ کٹے ہیں۔ یہ دراصل سورہ کوثر کا نام اور تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور جو ہے اس کا مضمون کس کے تعلق سے باتیں تھیں، آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔